شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج ہماری نشریات لیٹ ہونے کی وجہ سگنل کی پرابلم ہے، شہر میں یہ جو احتجاج وغیرہ اس حوالے سے نیٹ میں ایشو آ رہا ہے۔ اور جو آج میرے ساتھ مہمان ہیں، سب سے پہلے ہمارے یہ سماجی اور مذہبی ایک بہت ایکٹیو ورکر اور ہارڈ ورکر ہمارے پیر ریاض صاحب کو میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، اور میرے ساتھ شہرنامہ اخبار کے کالم نگار ہیں، بڑے سینئر رپورٹر بھی ہیں، سردار وقار صاحب کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ اور آج ہم بات کریں گے یہ جو گستاخانہ خاکے بنائے گئے ہیں اور یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، پیر ریاض صاحب آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، مغل صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج آپ نے بہت اچھے موضوع پہ جو ہے وہ پروگرام کیا ہے۔ یہ جو گستاخانہ خاکے ہیں، ان سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یو این او کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خاص طور پہ ان الفاظ کا ذکر کیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں پہ تھی، یا قرآن کی دورمتی ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے ذات میں گستاخی ہے۔ تو پتہ نہیں یہ یہود و نصارہ جو ہے وہ کیسے سمجھیں گے اور کب سمجھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں جی، آسمانی جو 4 کتابیں ہیں جی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن پاک ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں جی، اور بغیر وضو کے کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو، قرآن پاک ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ یہود نصارہ جو ہے یہ بار بار جو ہے ہماری دل آزاری کرتے ہیں مسلمانوں کی، اور اس سے جو ہے مسلمانوں کی بہت بڑی دل آزاری ہوتی ہے، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو میری اعلیٰ حکام سے جو سفارتی عہدوں پہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہے اور ایسے عہدے دار ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ خدا را ان لوگوں کو جو ہے وہ تنبیہ کی جائے، اور سخت لہجے میں تنبیہ کی جائے، تاکہ یہ اس طرح کی حرکتات جو ہیں ان سے باز آ جائیں۔ اس طرح کی حرکتات سے معذرت کے ساتھ جی تمام مسلمان جو ہے پھر ایک دفعہ جو ہے یہود و نصارہ سے اور دوسرے ممالک سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا آج دوسرا تیسرا دن ہے جی، آج جمعے کا مبارک دن تھا، آج بھی بہت بڑے احتجاج، ہر مساجد سے احتجاج، میں یہاں پھر بدائی میں ایک مسجد کے احتجاج میں میں خود بھی شریک ہوا۔ اور دوسری بات جو سب سے زیادہ مجھے چبھتی ہے، وہ ہمارے ملک کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یا پھر اصحابہ کے ابھی آپ نے دیکھا جی اہل تشیع کے ایک ذاکر صاحب نے جو ہے وہ اصحابہ کے شان میں بہت بڑی گستاخی کی۔ بدقسمتی سے ابھی تک جب سے یہ قانون بنے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے جی۔ آج پاکستان کو وجود میں آتے ہوئے بھی 73-74 سال جو ہے وہ ہو گئے ہیں، ابھی تک کسی ایک گستاخ کو جو ہے وہ پھانسی نہیں ہوئی، کسی ایک گستاخ کو سزا نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ گستاخیاں جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جس کا جو دل میں آتا ہے وہ حضور کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے، کوئی نبوت کا دعوے دار بنتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے 30 جھوٹے نبی آئیں گے، مگر یہ ایک ریاست ہے، یہاں پہ قانون ہے، یہاں پہ ایک نظام ہے۔ تو حکومت سے ہمیں بار بار جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج تک کسی گستاخ کو، یا حضور کے گستاخی کرنے والے کو، یا صحابہ کے گستاخی کرنے والے کو سزا ملتی تو آج کوئی جرت نہ کرتا۔ بدقسمتی سے کسی کو سزا نہیں ملی ابھی تک، اس وجہ سے جو ہے یہ جو ایسے لوگ ہیں وہ بے لگام ہو چکے ہیں جی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ڈنمارک میں جو پتہ نہیں آج سے کچھ سال پہلے گستاخی کی گئی تھی، جس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان ممالک نے جو ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوا، کوئی اس بندے کو سزا نہیں ملی، جس کے بعد ابھی پھر دوبارہ یہ گستاخانہ خاکے بنے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ جی مغل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پیر صاحب شاید مغل صاحب کا رابطہ
جی 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 پروگرام جی اپنا پیر ریاض صاحب جی سر کوئی ٹیکنیکل اس میں کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ جی سے جی وہ جی بیچ میں سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں. جی سردار وقار صاحب, پیر ریاض صاحب نے جیسے بات کو آگے چلایا ہے, جو باتیں کی ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وقار صاحب؟ مغل صاحب, آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بڑا ہی سینسٹیو, بڑا ہی حساس, اور اس پہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے بھی. اور کیونکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ بولنے والے کو بڑی فوقیت دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ بات کرے گا اس کی تھاٹس کیا ہیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے نزدیک جتنی بھی جو بھی لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں, جس ملک کا جو قانون ہے, اب پاکستان کے اندر جو توہین رسالت کا مرتکب ہے اس کی سزائے موت ہے, اس کو سزا دی جانی چاہیے. اور ایسا نہیں کہ ایک بندہ جو مرتکب بھی ہے اور وہ آرام سے اس زندگی گزارے اور اس کو کوئی پرواہ بھی نہ ہو. تو ہم اگر توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی بھی مسلمان توہین رسالت بھی برداشت نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. یہ چونکہ ہمارے جس کا توہین رسالت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمانیت کے دائرے میں نہیں آتا. پیر نہیں صاحب اس چیز پہ زیادہ واضح طور پہ روشنی ڈال سکتے ہیں, لیکن چونکہ میں ایک ادنا سا اپنے آپ کو کلمہ گو سمجھتا ہوں اور میرا اس چیز پہ ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. جہاں تک بات رہی کہ جو گستاخانہ خاکے بناتے ہیں, بدقسمتی سے وہ ہمارے ملک کے اندر موجود نہیں ہوتے, ورنہ ہمارے ملک کے اندر جو رسالت کا قانون ہے اس کے لازمی وہ اس کے زمرے میں آتے ہیں. لیکن چونکہ یہ دوسرے ممالک کے لوگ ہیں اور وہاں ان کے اس ملک کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے, اور لیکن ان لوگوں کے بھی قانون ہیں, وہ بھی جس کو اپنا مانتے ہیں اس کے خلاف وہ بھی توہین برداشت نہیں کرتے. تو یہ توہین رسالت کا جو قانون ہے ملک کے اندر, ملک پاکستان کے اندر, اس کے اوپر من و من عمل ہونا چاہیے جیسا آئین کے اندر لکھا ہے. اور ہر مسلمان, جو بھی مسلمان ہے, جو بھی کلمہ گو ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس پہ عمل ہونا دکھائی دینا چاہیے, تاکہ ہر بندہ اپنا فیصلہ نہ کرے. دیکھیں ایمان جو ہے انسان کے اندر پہلی چیز ہی اس کا ایمان ہے. اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے, وہ حیوانوں کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور جب آپ کے ایمان پہ کوئی بات کرے اور اس ہستی کی بات کرے کہ جس کے لیے میرے رب العزت نے یہ دو جہان, یہ دنیا پیدا کی, اپنے محبوب کے لیے بنائی, اور اس محبوب کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخ کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے. یہ ہر ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن مغل صاحب میں اپنی بات پوری کر لوں. یہ سر تن سے جدا ہونا چاہیے یا سر لٹک جانا چاہیے یا اس کو پھانسی پہ چڑھا جانا چاہیے, چڑھ جانا چاہیے, یہ حکومت پاکستان اور حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ یہ کام کرے. پیر ریاض صاحب, جی سر, حکومت وقت کا کام ہے. جو ہماری حکومتیں تو الحمدللہ کوئی بھی ایسی گستاخی نہیں کر سکتی, نہ آج تک مسلمان ممالک میں ایسا کسی جگہ پہ بھی معاملات ہوئے ہیں. یہ سردار وقار صاحب نے جیسے کہا ہے کہ یہ ان ممالک میں خاکے بنائے جاتے ہیں جو غیر مذہب, وہاں پہ مسلمان نہیں ہیں, لیکن مسلمان تو وہاں بھی ہے. کیا آیا کہ یہ جیسے بیماریاں اللہ پاک کی طرف سے زوال آتے ہیں, اسی وجہ سے زوال آتے ہیں. دیکھیں جی پیر ریاض صاحب. مغل صاحب, میں سردار صاحب کی بات کو تھوڑی سی نا وہ اس پہ روشنی ڈالوں گا. جیسے سردار صاحب نے کہا جی کہ وہاں پہ غیر مسلم ہے, وہاں پہ حکومت بھی غیر مسلم کی ہے, تو وہ اس پہ میں ایک شعر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ فرمایا کہ تم ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رازنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ان کو تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں علم ہی نہیں، ان کو ہمارے مذہب کے بارے میں علم ہی نہیں، ان کو ہمارے قرآن کے بارے میں علم ہی نہیں۔ ان سے مجھے گلا نہیں، مجھے گلا اپنے مسلمان سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور حضور کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے، حضور کے احکامات بھی توڑتا ہے۔ دیکھو جی، شیطان جو ہے سب سے بڑا علم رکھنے والا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے ایک سجدے سے انکار کیا اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کو رسوا کر دیا۔ آج مسلمان 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے تو مسجد جانا گوارا نہیں کرتا۔ دیکھو اب بھی ہم پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، حضور کے پیروکار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پہ چلنے والے ہوتے ہیں، تو ان یہود و نصارہ کی جرأت ہی نہ پڑتی۔ جب وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا، ہم عیاش پسند ہو چکے ہیں، ہم سہولت پسند ہو چکے ہیں، ہم میڈیا پہ بھی وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو بالکل، میں کہتا ہوں کہ فحاشی کو دعوت دینے والی چیزیں ہم پسند کرنے لگے۔ ہماری ڈیمانڈ کو وہ یہود و نصارہ سمجھ گئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کو ہم نے فیس بک، وہ کیا بولتے ہیں اس کو جی، سوشل میڈیا کے مختلف گیموں پہ، وہ جو پب جی گیم ہے، دوسرے تیسرے کاموں میں لگا دیا۔ مسلمان کا دل مرجا گیا ہے دین سے۔ مغل صاحب میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، مسلمان کو انہوں نے ذہنی طور پہ، دلی طور پہ اتنا پسپا کر دیا ہے کہ وہ دن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ لوگ بھڑک اٹھتے تھے، لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ، قرآن کی گستاخی پہ۔ آج مسلمان ٹھس سے مس نہیں ہوتا۔ آج میں بھی کہتا ہوں یہ حکومتوں کا کام ہے، دوسرا بھی کہتا ہے یہ حکومتوں کا کام ہے، نہیں ہے۔ جیسے سردار صاحب نے کہا، یہ ہر اس شخص کا کام ہے جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں۔ حضور کے لیے کس نے جان دی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا جی۔ آج پاکستان میں جناب قانون نافذ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کا قانون ہے جی، 295C، اس پہ جو ہے سزائے موت ہے۔ ابھی مغل صاحب 8 سے 10 لوگوں نے تو ہمارے، میری 50 سال عمر ہوگی، ہمارے ہوتے ہوتے نبوت کا دعویٰ کیا، کس کو سزائے موت ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں نا جی آپ۔ بدقسمتی سے جب ادارے اپنا کام صحیح نہیں کریں گے تو پھر ہماری دل آزاری بھی ہوگی، تو ہر کتا بھونگنے کے لیے آسانی سے بھونگے گا، اسے پتا ہوگا یہاں پہ سزا و جزا کا قانون نہیں ہے۔ اگر ایک گستاخ رسول کو بھی سزائے موت ہوتی تو اس کی اثرات جو تھے پورے دنیا پہ پڑنے تھے، ان یہود و نصارہ پہ بھی پڑنے تھے۔ اور آج یہ خاکے تو خاکے دور کی بات ہے، یہ ذرا مسلمان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہتے، مگر بدقسمتی سے انہیں بھی پتا ہے مسلمان عیاش پسند ہو چکا ہے، مسلمان سہولت پسند ہو چکا ہے، مسلمان فحاشی کو پسند کرتا ہے، اس کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں تک جی ہڈی تک ہم نام لیتے ہیں، کلمہ یہاں تک پڑھتے ہیں، اندر نہیں لے کے گئے ہیں۔ اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ یہاں تک ہے، اندر نہیں گیا، دل میں نہیں گیا۔ دل میں یہی ہے کہ میں کروں گا تو کھاؤں گا۔ یقین عقیدے مغل صاحب ختم ہے۔ ابھی شیعہ کے جلوس پہ رکاوٹ ڈالنے کا قانون بنا ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے جی، 296، کہ اہل تشیع کا جہاں سے جلوس گزرے گا اس پہ 296 سے 1 سال کی قید ہے جو اس میں رکاوٹ ڈالے گا۔ ابھی مجھے بتائیں جی، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی سنی نے شیعوں کے جلوس میں رکاوٹ ڈالی ہو؟ نہیں۔ جو بھی بربادی کا کام ہو وہ دوسرے مسلک، دوسرے مذہب کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ من و من عمل کرتا ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ حضور کا امت ہی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مذاہب کو اپنے مذہب کے اس پہ حق ہے، آپ کسی کے عبادت گاہ کو گرا نہیں سکتے ہیں، آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے خدا کو جھوٹا مت کہو کہ وہ خدا نہ خاصا تمہارے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہہ پڑے۔ یہ مسلمان کلمہ نبی کا پڑھنے والا تو ہر چیز کا دھیان کر رہا ہے، مگر بدقسمتی سے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مذاق شروع کیا۔ مغل صاحب وہ اس لیے مذاق شروع کیا کہ ہمارے حکومتوں کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا۔ ابھی دیکھیں پشاور کے اندر وہ خالد نامی لڑکے نے وہ شخص کو قتل کیا، میں اس قتل پہ خوشی نہیں منا رہا ہوں، مجھے دکھ ہوا کہ اس نے کیوں قتل کیا، یہ تو حکومت کا کام تھا۔ پچھلے 2 سال سے اس کا کیس جو ہے وہ لٹک رہا تھا، حکومت کو چاہیے تھا اس کو منظر عام تک پہنچاتے، اس کو سزائے موت دیتے ہیں، اس کو جناب جلا وطن کرتے ہیں، اس کو سزائے وہ عمر بھر قید کی سزا دیتے ہیں تاکہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑتی۔
مغل صاحب مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی جان دینا ہے جی؟ جب میں مجبور ہوں گا تب میں قانون ہاتھ میں لوں گا. آج حکومتیں اپنا کام بدقسمتی سے صحیح نہیں کر رہی ہیں جی. آپ ناراض نہ ہونا, آپ کی حکومت ہے, آپ دل پہ نہ لینا بات کو. یہ بھی حکومت ابھی اتنا عرصہ ہو گیا جی پاکستان کو وجود میں آتے ہوئے. آپ نے سنا ہے جی کسی گستاخ رسول کو پھانسی ہوئی ہو؟ اس کو آسیہ بی بی تھی, اس کو باعزت طریقے سے انہوں نے بھیجا, وہاں پہ وہ جو بڑا ایوارڈ ہے وہ لے رہی ہے جی, اس کو عزت سے نواز رہے ہیں. وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کام کرے اور ہم ان کو یہاں بلا کے تجھے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون نہیں. پیر صاحب یہ ہماری پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں مولوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ قانون وہاں سے پاس نہیں کروا سکتے؟ سر یہ قانون پاس ہوئے نا جی. ابھی یہ جو میں نے قانون آپ کو بتایا یہ 1972-73 کے قانون آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ یہ جو ہے 295 جو ہے سی سزائے موت, یہ قانون تو لکھا ہوا ہے, عمل کدھر ہے؟ اب مجھے بتایا نا کوئی عمل درآمد ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی جی. آج جتنے بھی قتل و غارت ہو رہی ہے ان کو پتہ ہے. آپ یقین مانے جی تھانہ کچہری میں ضمانت کے ریٹ بھی ان کو پتہ ہے, ان کو وکیل کے ریٹ بھی پتہ ہے. جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ میں جرم کر رہا ہوں, اس پہ اتنے پیسے لگیں گے. جب پتہ لگے گا کہ اس پہ مجھے اتنی سزا ملنی ہے تو مغل صاحب کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ جرت کرے گی کوئی گناہ کرنے کی یا قانون ہاتھ میں لینے کی. اب ہر چیز کے کچہری کے اندر جھوٹے 100 روپے کا جھوٹا گواہ مل جاتا ہے. اب کس ملک میں بیٹھے ہیں جی؟ یہ حکومتیں اپنا درست کریں. پیر ریاض صاحب, خدا خوفی ان لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے. یہ کسی چیز کا بھی سودا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کورونا آیا تو رات کو 10 بجے اذانیں ہی اذانیں, ہر چھتوں پہ 4 لوگ اذانیں اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی. بالکل صحیح. لوگ ہو چکے تھے. کیا اللہ پاک کا جب قہر نازل ہوگا وہاں ان کو خوف نہیں ہے؟ کراچی میں کیا ہوا ہے؟ کراچی میں سیلاب بالکل صحیح. اللہ پاک کی طرف سے دیکھو نا, یہ ہم لوگوں کے مالنامے, ہم لوگوں کے کارنامے, ہم لوگوں کے یہ کام ہے. سردار وقار بالکل صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ مغل صاحب میں سب سے پہلے تو پیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان سے متفق ہوں, اور میں لیکن میری تھوڑی سی یہاں میں اختلاف بھی کروں گا کہ جو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جو قانون بنا ہے اس میں سزا بھی اس بندے کو ہونی چاہیے جو جس نے گستاخی کی ہو. یہ نہ ہو کہ اس قانون کو بیس بنا کے آپ کسی بے گناہ کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے اس کو سزا دے دو, تو آپ اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہے میرے نبی میں نے تیرا نام لے کے تو میں نے اس بے گناہ کو یہ الزام لگا کے تو اپنا بدلہ چکایا ہے. کیسے کیسے ایسے پاکستان کے اندر تو ایسے ناحلف ہیں کہ جو اس قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس قانون کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایک دوسری چیز اور جو بیسک چیز ہے جو میں کہتا ہوں, میں حکومت سے کہتا ہوں, حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ آج کی آپ گستاخی رسول کو قانون کا حصہ تو آپ نے بنا دیا, لیکن گستاخی رسول ہے کیا؟ وہ پاکستان کے 22 کروڑ بچوں کو, لوگوں کو, عوام کو, ان کو پڑھایا بھی جائے, ان کو سکھایا بھی جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی سردار وقار صاحب کا کوئی ان کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. تو پیر ریاض صاحب, جیسے سردار وقار صاحب نے جس جواب دے رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے قانون میں ایسا قانون بنایا جائے گستاخ رسول جو گستاخی کرنے والا ہے جینون, اس کا سر عام سر تن سے جدا کیا جائے؟ بالکل صحیح مغل صاحب. بات یہ ہے, پہلے یہ گستاخی کرنے والے کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑتی تھی. ٹھیک ہے جی, ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے, جس شخص نے گستاخی کی ہے حضور کے شان میں اس کی باقاعدہ ویڈیو اس نے بنائی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ویڈیو اس کے ریکارڈنگ کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اسے خود اپنا جو ہے وہ گواہ جو ہے وہ خود ریکارڈ کروائے ہیں,
کہ جی اب پیچھے جو دیکھیں آپ کے اس بیریا ٹون میں جس نے کہا جی مجھے حضور صلی اللہ کے میں مسنجر ہوں مجھے ہاں اللہ نے مجھے آج مجھے پیر صاحب ابھی میسج آیا کسی بندے نے میسج کیا ہے کہ اس کو بھی ادھر اپنا پروگرام میں لے کے آئے فیس 8 والا اس میں بھی ذرا بالکل صحیح جی 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 ہاں ابھی دیکھیں نا جی اس کی میں نے تھوڑی سی چھان بین کی ہے جی 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 جو بیریا ٹون والا مردود تھا جس نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے میں مسنجر ہوں مجھے اللہ کے پیغامات آتے ہیں اس کی میں نے تھوڑی سی معلومات کی ہے یہ شخص جو ہے یہ کینیڈا کے جانے کے چکر میں اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے ابھی ایمان برائے فروخت ہے جی ہر بندے کا اللہ معافی دے اس دور کے اندر دو چیزیں بچانا بہت مشکل ہو گئی ہے ایک سفید پوش آدمی اپنی عزت بچانا بہت مشکل ہو گئی ہے ایک ایمان بچانا بہت مشکل ہو گئی ہے دوسری بات آپ نے جو کراچی کی مثال آپ نے دی سیلاب آ گیا ادھر ہمارے سوات میں سیلاب آیا پیچھے کرونا آیا تو آپ کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو آسمان کی ایک جگہ ایسی پہنچے تو نیچے دیکھا تو کچھ چیزیں زمین سے اوپر کی طرف آ رہی تھی کچھ چیزیں آسمان کی سے نیچے کی طرف آ رہی تھی تو جبرائیل سے دریافت کیا جبرائیل یہ کیا چیزیں ہیں فرمایا یا رسول اللہ یہ تیرے امت کے اعمال ہے جو وہ نیچے اعمال کرتے اوپر آتے اس کے بدلے اللہ رب العزت ان کے اعمال کے مطابق فیصلے بھیجتا ہے آج بدقسمتی سے امت کے اعمال بالکل بھی صحیح نہیں ہے اب کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آپ کی نمازوں کی کیا پوزیشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول کہنا بہت آسان ہے زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کتنے بندے پڑھتے ہیں جی پوری دنیا کے اندر 5% مسلمان جو ہے وہ نماز کے عادی ہیں باقی جناب وہ کوئی جمعہ پڑھتا ہے کوئی عید شبرات پہ پڑھتا ہے یار جب 10 دن محرم کے آتے ہیں ہم مسلمان بن جاتے ہیں ہم حسن حسین کے غلام بن جاتے ہیں جب جو ہی جناب 11واں محرم ہوتا ہے ہم دوبارہ اپنے اس معاملات میں شامل ہو جاتے ہیں جب عید میلاد النبی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہوتا ہے تو ہم جذبات میں آ کے جناب لاکھوں روپے سڑکوں پہ لگا دیتے ہیں لاکھوں روپے کی چیزیں باندھتے ہیں جب جو ہی جناب وہ دن ختم ہوتا ہے تو ہم دوبارہ اس اپنے بےایمانی کی طرف آ جاتے ہیں یار یہ مسلمان کوئی 10 دن سال میں 10 دن کے لیے آیا ہے یار رونا آتا ہے مغل صاحب آج امت کس طرف جا رہی ہے یار پھر ان لوگوں کو یار میں کیا کروں آپ کی کیا کہوں ہمارے علماء اکرام جو ہے ان کے بھی زبان پہ جو ہے چپ کا تالا لگا ہوا ہے جی ہاں جی اپنے مفاد کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے وہ پی سی بی اے بھی بلاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے وہ بڑے بڑے سیمینار کراتے ہیں جب اسلام کی بات آتی ہے دین کی بات آتی ہے نبی کے دین پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ کہاں پہ چلے جاتے ہیں یہ اسلام کے ٹھیکیدار اب آج مساجد ہمارے مسجد سے جلوس نکلا جی خاکوں کے خلاف تو گنتی کے 50 لوگ نہیں تھے یار کیا پتہ باقی مسلمان نہیں ہے یار باقیوں کی فکر نہیں ہے درد نہیں ہے یہ کب سوچیں گے جب مسلمان ملیمیٹ ہوگا تب سمجھیں گے یہ لوگ ہمارے مزاج کو سمجھ گئے انہوں نے ہماری نفس دیکھ لی کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں مرنے والا مسلمان جہاد نہیں کرے گا مسلمان اللہ کے لیے نہیں مرے گا مسلمان جو ہے ہر چیز بٹن سے آن کرنے والا بن گیا اتنی سہولتیں آ گئی ہے مسلمان کو انہوں نے عادی کر دیا ابھی آپ دیکھیں نا جی سب سے پہلے یہ انٹرنیٹ کو دیکھیں آپ اس کے اندر ایک اگر اچھی چیز ہے تو 99 چیزیں انہوں نے مسلمان کو گمراہی کرنے کے لیے ڈال دی ہیں اور آج مسلمان کا بچہ اور دوسری بات میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آپ گھروں میں معاملات دیکھیں چھوٹا بچہ بیٹا جو ہے وہ اپنے کسی لڑکی کے ساتھ فون پہ بات کر رہا ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ بات کر رہا ہے اور بدقسمتی سے ماں کسی اور کے ساتھ بات کر رہی ہے جب گھروں میں اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں اور ہمارے ٹی وی چینلوں پہ ایسے ڈرامے دکھا رہے ہوں جو بھابی دیور کے تقدس کو پامال کیا جائے جو ساس اور بہو کے تقدس کو پامال کیا جائے جب رشتوں کی پیچیدگیوں کو ختم کی جائے جو احترام ختم ہو یہی تو ہمارے بچے دیکھتے ہیں گھروں میں یہ پیمرا بھی سویا ہوا ہے یہ حکومت بھی سوئی ہوئی ہے کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں رہا ہے بس ایک مسلمان کو ایک درد ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے اور خدا کے بندے آپ کے حصے کے مہنگائی جو بھوک ہے وہ اللہ کے نبی برداشت کر گئے ہیں اللہ کے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے وہ برداشت کر گئے ہیں آج مجھے بتایا نا جی مغل صاحب آپ کی بھی عمر گزر گئی ہے آپ نے سنا ہے کسی مسلمان نے جو ہے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہو یہ ہمارے نبی ساری مصیبتیں اپنے اوپر جھیل گئے ہیں کوئی مسلمان بھوک سے نہیں مرے گا مہنگائی سے کچھ نہیں ہوتا ہے حضور کے دین کے لیے محنت کریں اسلام کے لیے محنت کریں
یہ جو نئی نسل ہے اس کو دین کی تربیت ہے. جب پیر ریاض صاحب خاکوں کے خلاف پیمرا نے ڈرامے جو چل رہے ہیں یہ پیمرا نے نوٹس لیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس پہ نوٹس آ گیا ہے. سردار وقار صاحب آپ کالم لکھتے ہیں, کیا آپ آگے کون سا کالم لکھیں گے؟ جیسے پیر ریاض صاحب نے بات کی ہے کہ آج کل اس دور میں ہر گھر میں انٹرنیٹ, موبائل, بہو اپنی جگہ پہ ہے, بیٹا اپنی جگہ پہ ہے, بیٹی اپنی جگہ پہ ہے, اسلام کے پیرادار نہیں ہیں, اسلام کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ انٹرنیٹ میں لگے ہوئے ہیں. کیا ختم نبوت کے والے سے ان کے مغل صاحب میں ان کے پیرادار دیکھیں کون ہو سکتے ہیں, کون ہوں گے؟ آپ کالم میں کیا لکھیں گے؟ آپ ایک سینئر کالم نگار ہیں. وہ سب سے کالم نگار تو ہے, میں کیا نہیں کسن کو ایسے ایسے ہی منڈا چلا. مغل صاحب سردار وقار صاحب جی سر, سردار وقار صاحب جی جی مغل بات صاحب آواز آ رہی ہے سردار صاحب. سردار صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں. جی پیر صاحب آپ یہ مجھے جی سر, بتائیے کہ کیا یہ جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہر گھر میں انٹرنیٹ, موبائل, اسلام کسی گھر میں بھی اس موجودہ دور میں یا آج سے 5-10 سال پیچھے چلے جائیں, اسلام یا نماز یا دین کے معاملے کے بارے سے بالکل کسی آنے والے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. جی سردار وقار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز آ رہی ہے جی, میں اپنی بات مکمل کر لوں, شاید نیٹ کا کوئی جی پرابلم سر, آ رہی ہے. صحیح جی کریں. والوں کے لیے جی نشانیاں رکھ دی ہیں. جی اب نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں. جی پیر میرے اللہ صاحب نے بتا دیا تھا کہ علماء سو بھی ہوں گے, اور علماء سو آج کے دور میں ہر جگہ آپ کو علماء سو ملیں گے. ہمارے نبی نے ہمیں امت بننا سکھایا ہے, مسلمان بننا بالکل سکھایا ہے. بدقسمتی سے امت ہمیں کس بنانا ہے؟ علماء نے بنانا ہے, اہل علم والوں نے بنانا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس قوم کو جو ملے ہوئے ہیں علماء, ان میں سے زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ میرے اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں. انٹرنیٹ ہے, میں انٹرنیٹ کا مخالف نہیں ہوں, میں آپ انٹرنیٹ کے تھرو, لوگوں نے قرآن پاک کو انٹرنیٹ کے تھرو پوری دنیا تک پہنچایا, اور میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب علم حاصل کرنا کفار کہاں پہنچ گئے ہیں, اور ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمیں وہ ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. ہمیں محنت کرنا ہوگی, جو اللہ نے بتایا وہ کرنا ہوگا. کیا فرمایا مطلب ہے پیر صاحب کہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے, دشمن کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس میں ہماری مدد کے لیے ابابیلز نہیں آئیں گے, یا ہاتھیوں کے لشکر نہیں آئیں گے. اور پیر امت صاحب بننے ہمارا کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اپنانا ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, میں نے مولانا طارق جمیل سے یہ واقعہ سنا تھا, ہو سکتا ہے مجھے بھائی جو تھے وہ ابو جہل سے بڑا کافر تھا. جب وہ فوت ہوا, نبی نے کیا سکھایا ہمیں, ہم یہاں کوئی جی پیر ریاض صاحب انٹرنیٹ کا جی مسئلہ سر, ہے. سردار وقار صاحب بہت زبردست انشاءاللہ اس پہ کالم بھی لکھیں گے. تو آخری آپ
اپنی قوم کو اپنے دین کے حوالے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو کیا میسج اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آخری ایک منٹ ہے. جی بالکل جی مغل صاحب، میری تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے، ماؤں بہنوں بچوں تمام لوگوں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں. اللہ رب العزت آپ کی دنیا اور آخرت بہتر کرے گا. اس میں سب سے پہلے نماز ہے جی، والدین کی اطاعت ہے جی، پڑوسی کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کوشش کرے کہ میرے جو بھائی ہیں وہ اپنے گھر میں رزق حلال لے کے آنے کی کوشش کرے، تاکہ رزق حلال جب آئے گا تو اولاد فرما بردار بھی ہوگی اور گھر میں برکت بھی ہوگی اور ناگانی آفات سے بھی بچیں گے. اگر حرام حلال کی پہچان ختم ہو جائے گی مغل صاحب تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. جیسے سردار صاحب نے کہا کہ یہ دین ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت جو ہے ہمیں ماں کے گود میں ہی دے دیا. جنہوں نے ان دین کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پہ گھسیڑا گیا اور کہا گیا کہ بھئی یہ کلمہ نہ پڑھو، اور پھر بار بار یہی کہتے تھے آہت آہت، اور میں کلمہ ضرور پڑھوں گا. ابھی ہمیں ماں کی گود میں جو ہے وہ کلمہ نصیب ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے، ہمیں اس مذہب کا قدر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا جی کہ میرے پاس تمام مذاہب لے کر آنے والوں میں سے سب سے افضل مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا. الحمدللہ ہمیں اللہ رب العزت بغیر کسی وجوہات کے مذہب اسلام جو ہے ہمیں دے دیا. اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلیں گے، تو بس پھر اللہ ہی ہے جو ہمیں بچائے ہلاکت سے. ورنہ یہود و نصارہ تو کیا، ہمیں اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے جو ہے ہمیں کیا کہوں میں آپ کو، طرح طرح کے عذاب میں ہمیں مبتلا کرے گا. یہ تو اللہ رب العزت نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلسل 6 گھنٹے کی دعا تھی عرفات کے مقام پہ، اور رو رو کے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ میرے امت کو اجتماعی ہلاکت سے بچانا، میرے امت کے چہرے نہ بگاڑنا، میرے امت کو ایسے نہ کرنا، اور اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کی ہے. ورنہ مغل صاحب دیکھیں نا، پچھلے قومیں جو تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ تول میں کمی پیشی کرتی تھی، اللہ رب العزت نے کیا حشر کیا. لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھے، دوسرے قوموں کو دیکھے، کیا حشر کر دیا اللہ رب العزت نے. اور قرآن کے اندر ہماری تعریفیں بیان کی ہے، تمام کتابوں میں ہماری تعریف ہے کہ بھئی یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اچھے انسان ہے، یہ نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے. آج کیا ہے یار، ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا بچہ کہاں پہ ہوتا ہے. پھر سردار صاحب نے یہ بات کہی کہ میں انٹرنیٹ کے خلاف نہیں ہوں. انٹرنیٹ کے سردار صاحب میں بھی خلاف نہیں ہوں، وہ اس لیے کہ دنیا کی معلومات آپ کو حاصل ہوتی ہے، مگر اتنا تو ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا جو کالج یونیورسٹی اسکول کا بیٹا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ برائی جو ہے وہ نہ دوں. اس کے ابھی میری بانجی جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر ہوتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے ماموں یہاں پہ ایک عمر کا ایک ایج مقرر کی گئی ہے، اس ایج تک جو ہے نہ آپ کو سم ملے گی، نہ آپ کو جو ہے اینڈرائڈ موبائل ملے گا. ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ان کو ابھی اس عمر میں ہم جو ہے موبائل کی اجازت دیں گے تو کہیں یہ نہ ہو یہ مذہب اسلام کو سرچ نہ کریں، یہ کہیں مسلمان نہ بن جائیں. وہ اتنا جو ہے اپنے اس کا مذہب کا خیال رکھتے ہیں. اور آج مسلمان ہے کہ گھر گھر میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں، بازاروں میں نافرمانیاں. آپ پردہ دیکھ لیں جی، جتنی بڑی مارکیٹ ہوگی اتنا ہی وہاں پہ جو ہے وہ لباس کم عورتوں کا ہوگا، جتنی چھوٹی مارکیٹ ہوگی گلی محلے کی تو وہ دوپٹے جو ہے وہ کاندھے پہ ہوتے ہیں. تو میری بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ کم از کم دیکھو، وہ بیٹیاں وہ جنت کی کیا بولتے شہزادیاں تھی، انہوں نے عورتیں تھی، انہوں نے کہا جی ہمارا جنازہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا کریں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے وصیت کی تھی. تو آج اب زندہ سلامت ہماری ماں اور بہنیں جو ہیں وہ بازاروں میں ننگے سر گھومتی ہیں، لباس کم ہوتا ہے، تو کیا ہم پہ اللہ کی رحمت پڑے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جی ہمیں سب کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب کریں. اور مجھ سے اگر کوئی الفاظ میں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں. پیر صاحب تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے میرے پروگرام میں، اور آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ سب لوگ اپنے گھروں میں اپنی مائیں بہنیں پردہ کریں اور اسلام کی پاسداری کریں، اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اپنا نبوت پہ چلنے کی اپنا سکھائیں، ہدایت کریں، اور اپنے مذہب پہ
اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، کسی بالکل کو صحیح، عقیدے کو چھیڑو نہیں. بالکل تو صحیح، یہ یہی آپ بات نے ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. سر میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سردار وقار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل 8 بجے دوبارہ ملیں گے. آپ وائس آف پاکستان کو دیکھنا نہ بھولیے.